أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نحوست و بدشگونی اور اسلام۔ چونکہ آج 30 محرم الحرام ہے اور کل سے سفر کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، تو دیکھیں میرے دوستوں، یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقوص سے پاک و صاف ہے۔ اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہمارے فطرت کے موافق ہے۔ جیسی ہماری فطرت ہے، ہم انسانوں کی جیسی چال ڈھال اور فطرت اور عادت ہے، یہ مذہب اسلام بھی اسی کے برابر ہے۔ اور مذہب اسلام نے ایک انسان کے لیے ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے جو ایک انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو بھی بیان کر دیا ہے جو ایک انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اتنی اعلیٰ و پاکیزہ تعلیم ہے ہمارے دین کے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس مذہب کے اتنی اعلیٰ و پاکیزہ تعلیم ہے، اسی مذہب کے ماننے والوں نے اپنے مذہب کی تعلیم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، اور خرافات کو، توہمات کو، بدعقیدگی کو گلے لگا لیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آج مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے رسم و رواج نے جڑ پکڑ لیا ہے، اور جو آج کل کے مسلمان ہیں جیسا غیروں کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیروں کی نقل اتارنے میں جو آج کل کے مسلمان ہیں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے ہم جو ہے یہ ماڈرن مسلمان ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ غیروں کے اندر ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ کچھ مہینے، کچھ وقت، کچھ دن، کچھ سال، کچھ لمحے، کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو برا ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، اور کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو غیر قوم کا یہ ماننا ہے کہ جو وقت، جو مہینے، جو ٹائم، جو جگہ، جو چیز ایک انسان کے لیے برا ہے، اگر کوئی انسان اس ٹائم میں کچھ کام کرے گا تو اسے نقصان ہوگا،
اور جو ٹائم اچھا ہے اگر اس ٹائم میں کوئی انسان کوئی کام کرے گا تو اسے فائدہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر قوم کے لوگ اپنے تمام معاملات، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہو، خوشی کے معاملات ہو، یہ ہر طرح کے معاملات اسی کو دیکھ کر کے رکھتے ہیں جسے ہم اور آپ فال کہتے ہیں۔ سیم یہی عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ مسلمان بھی یہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ٹائم اچھا ہے، فلاں دن اچھا ہے، فلاں مہینے اچھے ہیں، فلاں مہینہ برا ہے، فلاں وقت برا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی رچ اور بس گئی ہے، سیم کافروں کے جیسے کر رہے ہیں۔ جبکہ جانتے ہیں اگر کوئی انسان، مسلمان ہی نہیں، اگر کوئی انسان اور خاص طور سے کوئی مسلمان، اگر کوئی مسلمان یہ مانتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں دن برا ہے، فلاں وقت برا ہے، ہفتے کا فلاں دن اچھا نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے نظر آتے ہیں، کیا کروں بھائی میرا ٹائم برا چل رہا ہے، میرا ٹائم اچھا نہیں چل رہا ہے، تو یہ کہنا کہ میرا ٹائم برا چل رہا ہے یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کی پناہ۔ سنیے حدیث قدسی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ یؤذینی ابن آدم، انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان اللہ کو تکلیف دیتا ہے، ایک انسان اللہ کو برا بھلا کہتا ہے تکلیف دے کر کے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ایک انسان، ایک مسلمان مجھے اس طرح سے تکلیف دیتا ہے کہ یسب الدہر، وہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آج ہفتہ کا دن ہے اچھا نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اچھا مہینہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے یہ اچھا مہینہ نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ انسان اللہ کو تکلیف دیتا ہے زمانے کو برا بھلا کہہ کر کے۔ اللہ نے کہا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی تو زمانہ ہوں، میں ہی تو زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، میرے ہاتھ میں تمام معاملات کی کنجیاں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو تو میں ہی لاتا ہوں لے جاتا ہوں، رات دن کو لانے والا لے جانے والا، دن کو اجالا کرنے والا، رات کو تاریک کرنے والا، یہ ماہ و سال لانے والا لے جانے والا یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اور جو چیز اللہ نے بنائی کیا اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر خرابی نہیں ہے۔ کتنے بڑے نادان ہیں وہ لوگ اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ محرم، سفر، یہ عربی کے مہینے اللہ نے 12 مہینے اللہ نے بنائے، اس کے اندر مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ جنوری کا مہینہ منحوس ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ مارچ کا، فروری کا، اپریل کا، مئی کا، جون کا، اگست کا، ستمبر کا، اکتوبر کا، نومبر کا، دسمبر کا مہینہ منحوس ہے۔ کبھی کوئی مسلمان کہتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے۔ لیکن عربی مہینے کا نام لے کر کے مسلمان یہ کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ اللہ کو گالی دینا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی وقت کو منحوس سمجھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ جو بدشگونی ہے، یہ جو نحوست ہے، بدفعلی ہے، بدشگونی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کو، کسی بھی ٹائم کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی سال کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی جگہ کو اپنے حق میں برا سمجھنا اور پھر اسی کے مطابق اپنے کام کو انجام دینا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اب جو مسلمان ہیں یہ محرم اور سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادیاں کرنے سے، خوشی کا کام کرنے سے نقصان ہوگا، اسی لیے شادی نہیں کرتے۔ تو اسے کہتے ہیں بدشگونی لینا، اور یہ مسلمانوں کا طور اور طریقہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بدشگونی لینا، یہ بدفعلی پکڑنا، کسی وقت کو برا سمجھنا، کسی انسان کو برا سمجھنا، منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو برا سمجھنا، یہ ہر زمانے میں غیروں کا طریقہ اور شیوہ رہا ہے۔
کافروں کا طریقہ اور شیوارہ ہے، منافقوں کا طریقہ اور شیوارہ ہے، فرعونیوں کا طریقہ اور شیوارہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سورہ یاسین اٹھا لیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انطاکیہ ایک بستی تھی، وہاں اللہ نے 2-3 نبیوں کو بھیجا۔ تو جب وہ نبی آئے تو ان گاؤں والوں نے، انطاکیہ بستی والوں نے یہ کہا کہ انا تطیرنا بکم، کہ اے نبیوں اور رسولوں ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کافروں نے یہ کہا، نبیوں کو کہا کہ انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تم بہت برے لوگ ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے اندر صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تو ان لوگوں نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا اور کہا قالوا طیرنا بکا وبمن معک، کہ اے صالح ہم تجھے اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھ رہے، تم لوگ بہت برے لوگ ہو۔ دیکھیے قوم سمود کا یہ عقیدہ تھا۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہ جو فرعون لوگ تھے جب ان کو بھلائی ملتی تو کیا بولتے؟ یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، یہ تو ہم کو ہی ملنا چاہیے، ہم ہی اس کے حقدار ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو یطیروا بموسیٰ، تو موسیٰ سے بدشگونی لیتے کہ موسیٰ جب سے آیا ہے ہمارے اوپر پریشانی آ گئی ہے علیہ السلام۔ یہ فرعونی یہ کہتے کہ جب سے موسیٰ نبی بن کے آیا ہمارے اوپر طرح طرح کی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں نازل ہو رہی ہے۔ دیکھیے بدشگونی لینا یہ فرعونیوں کا کام تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ بدشگونی لینا یہ منافقوں کا کام رہا ہے۔ جی ہاں سن لیجیے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے جگہ جگہ پر اس بات کا بیان کیا ہے، لیکن افسوس ہے میں نے تمہیدی بات کے اندر یہی بات تو کہی کہ جتنے پاکیزہ اور اعلیٰ تعلیم ہمارے مذہب کا ہے اتنی زیادہ آج مسلمانوں نے اس کو گندا کر دیا اپنے بری بری عادتوں اور رسم و رواج سے۔ اللہ کے پناہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ منافقین یہ کہتے کہ یہ اللہ کے طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور ان منافقوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فلاں مہینے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فلاں دن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فلاں گھر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے اندر نفاق ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافقوں نے یہ کہا کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل کل من عند اللہ، اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، لیکن یہ لوگ بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب نہیں ہیں، بات نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اس بد عقیدگی کے شکار ہو جاتے ہیں نا، آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ جب تک وہ کام نہیں کریں گے تب تک ان کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کے عقلوں کو چھین لیتا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ شرک کی خاصیت ہے، یہ بد عقیدگی کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عقلوں کو خراب کر دیتا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ شرک کی وجہ سے ایک انسان کا عقل خراب ہوتا ہے، سن لیجئے، بد عقیدگی کی وجہ سے ایک انسان کا عقل خراب ہوتا ہے، اور توحید کی وجہ سے ایک انسان کے اندر چالاکی آتی ہے، ایک انسان کے عقل کے اندر اور دماغ جو ہے یہ روشن ہوتا ہے، عقل روشن ہو جاتی ہے۔ تبھی تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اچھا پڑھا لکھا ہے، ڈگری والا ہے،
ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، PhD کیا ہے، پورے دنیا کی کتابیں پڑھا ہے، چپل کے آگے جھک جاتا ہے، چپل کو پرنام کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک پتھر کے آگے جھک جاتا ہے. کیوں؟ شرک کی وجہ سے. یہ شرک کی خاصیت ہے. تو دیکھیے میرے دوستو، اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہ بدشگونی لینا، فعال اور نحوست لینا، یہ ہر زمانے میں غیروں کا طریقہ رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، بہت ہی زیادہ ڈرایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہو او تکہن او تکہن لہو او سحر او سحر لہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. وارننگ دیکھ لیجئے کتنا سخت جملہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے. آج ہمارے شہر کے اندر یہی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہانت کرے یا پھر جس کے لیے کہانت کی جائے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا پھر جادو کرائے. ہمارے شہر کے اندر بدشگونی بھی ہے، کہانت بھی ہے. لوگ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جاتے، پامشٹ جسے کہتے ہیں، پامشٹ کے پاس جاتے ہیں، لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. اور جادو تو کچھ زیادہ ہی ہے ہمارے یہاں پر، ہمارے علاقے کے اندر جادو کچھ زیادہ ہی ہے. اکثر و بیشتر عورتیں جادو کرانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو کرے یا جس کے لیے کرائی جائے، جس کے حکم پر جادو ہو رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے پناہ. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بدشگونی کو شرک قرار دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، فال نکالنا یہ شرک ہے، نحوست پکڑنا یہ شرک ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جو انسان بدفعلی لیتے ہوئے کسی کام سے رک گیا، جا رہا تھا، سامنے بلی گزر رہی تھی، رک گیا انسان، نہیں اب میں نہیں جاؤں گا. گھر بنا رہا تھا، کیا کہ کچھ نظر آ گیا تو رک گیا وہ انسان، اپنی حاجت اور اپنا کام کرنے سے رک گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا. یہ بدشگونی کا جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے؟ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی رائی کے دانے کے ایمان کے برابر اگر ہے دل میں، اور اس کی وجہ سے اگر جنت کے اندر چلا گیا، تو جنت میں ایسے انسان کو اعلیٰ درجے نہیں ملیں گے. اللہ کے پناہ. سنیے کتنی خطرناک بات ہے. جو بدشگونی لینے والا ہے، یہ بدشگونی لینے والا اگر اس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر اس کی موت ہوئی ہے، عذاب چکھنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد اگر جنت کے اندر گیا، تو ایسے انسان کو جنت میں اعلیٰ درجے نہیں ملیں گے. یہ بدشگونی کا سب سے بڑا نقصان ہے. اگرچہ وہ نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو، بدشگونی لینے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام نہیں ملے گا. سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لَن یلج الدرجات العلیٰ، کہ ایسے انسان کو جنت میں اعلیٰ درجے نہیں ملیں گے، ہرگز ہرگز نہیں ملیں گے. ایسے انسان کو جنت میں اعلیٰ درجے ہرگز ہرگز نہیں ملیں گے جو کہانت کرے یا کرائے، جو ہاتھ دیکھے یا کسی سے دکھوائے، جو فال نکالے یا پھر کسی سے فال نکلوائے، جو جوتش کے پاس جائے یا پھر کسی کے حکم سے کرائے. پامشٹ کے پاس جو لوگ جائیں گے، ایسے لوگوں کو جنت میں اعلیٰ درجہ نہیں ملے گا. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور رجع من سفر تطیرا، یا پھر وہ انسان بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے لوٹ جائے. بدشگونی لیتے ہوئے اگر کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام نہیں ملے گا. اللہ کی پناہ. اور جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، سنیے، وہ لوگ خوش ہو جائیں جو لوگ بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. وہ لوگ اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ شیطانی جذبہ نہیں رکھا ہے. اس لیے کہ جو لوگ بدشگونی نہیں کریں گے، بدشگونی نہیں لیں گے، ایسے لوگ جنت کے اندر بغیر حساب اور کتاب کے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ.
اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں۔ مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ جو ہے بغیر حساب کتاب کے سوال کے بولے کہ جاؤ جنت کے اندر۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل کرے، آمین۔ صحابہ کرام نے کہا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے۔ جو باطل جھاڑ پھونک ہے وہ شریعت کے جھاڑ پھونک نہیں، اگر قرآن اور حدیث سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کے کلام سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے اکثر و بیشتر آج کل جھاڑ پھونک کے نام پر دھندا ہو رہا، انسان کو کچھ رہتا ہی نہیں ہے بول دیتے اس کے انگ میں شیطان ہے، خبیث ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کو بھی لوٹتے، پیسہ بھی لوٹتے، دین ایمان کو بھی لوٹتے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسا کر کر کے ابھی جو ہے ایک آدمی کو جو ہے نرم کر دیے، سیریس سے کیا ہے کہ بخار آیا تو بول دیے نہیں اس کے انگ میں کیا کہ گھس گیا ہے، ماں باپ بھی لوگوں کے محلے والے کے باتوں میں آ گئے، بخار سر کو چڑھ گیا، شوگر بھی بڑھ گیا، اب دیکھ لیجیے حالت خراب ہے۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو مت مانیے، دم کرانا ہے تو اللہ کے کلام سے کرائیے یا پھر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے کرائیے، یہ جادوگروں عاملوں کے چکر میں مت پڑیے، یہ ایمان بھی لوٹتے ہیں اور مال دولت بھی لوٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں اور ولا یتطیرون، جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ ولا یکتوون، اور ایسے لوگ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے جو لوگ داغ نہیں لگواتے ہیں، آگ سے داغ نہیں لگواتے ہیں۔ پہلے چرکا لگاتے تھے آگ سے، اگر بتی سے یا کسی چیز کے ذریعے، اور بولتے تھے کہ اگر داغا جائے تو بیماری نہیں آتی، ایسا پہلے بہت چلتا تھا۔ تو داغ سے لگانے سے یعنی کہ انگار کے داغ سے، انگار سے داغنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے، اور جو لوگ داغ لگوائیں گے ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے لوگ ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا کہ غیر قوم کے اندر جو عقیدہ ہے آج مسلمانوں کے اندر بھی وہی بدعقیدگی آ گئی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، غیر قوم کے اندر ایک عقیدہ ہے کہ فلاں وقت منحوس سے اچھا نہیں ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ دیکھیے 2-4 دن ہوا وہ شرع نواسم بھی شروع ہوا ہے، ناگل اماس جسے کہتے ہیں وہ بھی شروع ہوا ہے، بیپار وغیرہ بھی اب سب سلو ہو جائے گا، ہر ایک انسان کو معلوم ہے، سب لوگ پریشان رہیں گے 1 مہینہ تک، گوشت وغیرہ بھی نہیں کھاتے، بولتے کہ یہ برے ایام ہیں۔ اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ جو چیز غیر کے اندر ہے مسلمانوں کے اندر جو چیز ہے وہ کل سے شروع ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ جو ہے یہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور سفر کے مہینے کو مسلمان منحوس سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے ناگل اماس جو ہے اور شرع نواسم یہ غیر قوم کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کے اندر یہ سفر کا مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے دور رکھی جاتی ہے ان دنوں کے اندر۔ بلکہ مسلمانوں کے اندر تو یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کے جو پہلے 13 دن ہیں اس کے اندر تو کچھ زیادہ ہی آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے جو پہلے کے 13 ایام ہیں ان کو 13 تیزی کا نام دیا ہے، بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ لیجئے، جیسا ان کے یہاں ہے ویسا مسلمانوں کے اندر ہے، کچھ فرق ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع ہی سے کہا، بتلا دیا ہے
کہ پہلے بھی یہ غیروں کا طریقہ رہا ہے. عرب کے اندر بھی لوگ یہی کیا کرتے تھے, بدشگونی لیتے تھے. عرب کے اندر یہ طریقہ تھا, ابھی میں بتلاؤں گا اسی سفر کی مناسبت سے, کہ وہ لوگ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. کیوں سمجھتے تھے ابھی آنے والا ہے. تو جیسا پہلے لوگ کرتے تھے غیر قوم کے لوگ, ویسا آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. جبکہ جانتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ خیر اور برکت والا مہینہ ہے. سفر کے مہینے کو آپ کیلنڈر دیکھ لیجئے, سفر کے مہینے کے آگے لکھا ہوگا سفر المظفر, یہ کامیابی کا مہینہ ہے. کتنے بڑے بیوقوف ہیں اور کم عقل اور جاہل ہے جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے اور یہ کہتے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, سفر کے مہینے میں اگر شادی کریں گے تو نقصان ہوگا. جبکہ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے جو آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, انہوں نے سفر کے مہینے میں خود شادی کی ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کرائی بھی ہے. سبحان اللہ. سن لیجئے, ہمارے جتنے سارے مسلمان بھائی ہیں, آپ لوگوں کو سکھلائیے, آپ لوگوں کو بتلائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر سفر کے مہینے میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا, خود کیا بھی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں سن 2 ہجری میں کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنے بڑے بیوقوف ہیں جی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو میاں بیوی میں محبت نہیں رہے گی, میاں بیوی میں طلاق ہو جائے گی, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. کوئی ہمیں تو یہ بتائے کہ اس کائنات میں سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسا جوڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسی محبت تھی دونوں میں, کیسی الفت تھی دونوں میں, اور کیسی اولاد اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. 2 ننھے منھے پھول, اور وہ بھی جنتیوں کے سردار حضرت حسن اور حسین. سن لیجئے, جو سفر کے مہینے میں شادی کرے گا خوشحال رہے گا. سفر کے مہینے میں شادی کرے گا تو اسے بیٹے ہی پیدا ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہی تو ہوا تھا. یہ سفر کے مہینے کی خیر اور خوبی ہے, آپ لوگوں کو بتلائیے. صرف نام رکھ لیتے ہیں فاطمہ, علی, حسن, حسین, لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتے. سفر کے مہینے میں ہوا تھا. سفر کا مہینہ یہ خیر اور خوبی والا مہینہ ہے, یہ منحوس مہینہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتلائیے, لوگوں کو آگاہ کیجیے. سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اسلام کا بول بالا یہیں سے ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا مکہ سے تو اللہ نے سفر کے مہینے میں حکم دیا تھا. جی ہاں, سن لیجئے, اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا کہ تم جو ہے سفر کے مہینے میں ہجرت کرو. نہیں نا, یہ خیر اور خوبی والا مہینہ ہے, تبھی تو اللہ نے حکم دیا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت جب مکہ سے مدینہ کیے, اور جب مدینہ کے اندر آ گئے تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. اسلام کا بول بالا سفر کے مہینے سے ہوا ہے. اور سن لیجئے, میں آپ کو کیا بتلاؤں, اسلام پوری دنیا کے اندر جو پھیلا وہ بھی سفر کے مہینے سے اس کا آغاز ہوا تھا. سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایران کا فتح ہوا تھا. سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے, پورے عرب کی سرزمین سے یہودیوں کو مار بھگایا تھا اور کہا تھا کہ اب یہودیوں کو یہاں پر گھسنے نہیں دیا جائے گا. کتنا خیر و خوبی والا مہینہ ہے. خیبر فتح ہوا تھا سفر کے مہینے میں. میں آپ کو کیا بتلاؤں, آپ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. مسلمان, ہر مسلمان ان کا نام سنتا ہے. انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں آ رہی. یہ جو مسلمان ہوئے سفر کے مہینے میں مسلمان ہوئے تھے, اللہ اکبر. اور سفر کے مہینے میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایران اور شام کو فتح کرایا تھا. یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری سفر کے مہینے میں مسلمان ہو کر کے. یہی وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ سے جنگ موتا میں ایک ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی جنگ کے اندر. اللہ اکبر. کتنی بہادری آ گئی تھی, کتنا خیر اور برکت والا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد ایک شخص پیدا ہو گیا, مسلمہ کذاب. اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فتنے کو کچل ڈالا. یہ کون تھے؟ سفر کے مہینے میں ایمان لانے والے انسان تھے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. تو منحوس سفر کا مہینہ نہیں ہے. وہ انسان منحوس ہے جو یہ کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے.
میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ جو ایام ہے، یہ جو دن ہے، یہ سارے کے سارے دن اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو کہا نا، جو لوگ آخر میں آئے سن لیجئے کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، اس کو منحوس نہیں سمجھتے، مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، غیر کی نہیں، اس کو مسلمان منحوس نہیں سمجھتے، لیکن سفر اور محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی خرابی ہے، مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کی نشانی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اندر بدعقیدگی کو شامل کر لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے ایام اچھے اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ جو سفر کا مہینہ آغاز ہونے والا ہے، سفر کے مہینے میں یا پھر کبھی بھی مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے بھائی آج ہی میسیج کیے اور بتلائے کہ مولانا کہ ہماری جماعت کی بات ہے، شرم کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے اندر سب اچھے عقیدے والے، غلط ہے یہ، ہمارے اندر بھی بدعقیدگی آ گئی ہے۔ سن لیجیے، آج کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر سے نکل رہے تھے تو کسی عورت نے کہا کہ ذرا چھوڑو مجھے، تو بولے، وہ نوجوان پوچھا کہ چاچی کہاں جانا ہے؟ تو نہیں، ذرا بہو کے پاس چھوڑو، بہو کے گھر کو، میں ذرا بہو کو دیکھ لینا، اس لیے کہ پرسوں سے سبانی پرسوں سے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پھر میں 1 مہینے تک نہیں دیکھتی۔ اللہ کی پناہ، یہ کہنے والی کون ہے؟ اہل حدیث عورت، اللہ کی پناہ۔ یہ ہم بیان سن لیتے ہیں، اپنی عورتوں کو نہیں سکھاتے ہیں، اپنی عورتوں کو نہیں بتلاتے، اپنی عورتوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ ہمارے گھروں کے اندر بدعقیدگی آ گئی ہے، ہمارے جو صحیح عقیدہ والے لوگ ہیں ان کے اندر اس طرح کی خرابی آ گئی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور مرد بھی، جو ہم مرد ہیں، بھیگی بلی ہیں اپنی بیویوں کے سامنے میں، جیسی عورت کرے جیسی عورت کہے ویسا سننا پڑتا ہے۔ مرد بولتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی رکھیں گے، محرم کے مہینے میں شادی رکھیں گے، تو عورت بولتی ہے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا کیا تو؟ مرد جو ہے خاموش ہو کر کے بیٹھ کر کے سن کر کے آ جاتا، نکو ماں اب دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو میرے دوستوں، سماج اور معاشرے کے اندر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے بچیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ سماج اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی بدشگونیاں ہیں بتا دیتا ہوں، جو کہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی اس بارے میں آپ کو چند باتیں بتلاؤں گا۔ تو دیکھیے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، تو کتنا غلط عقیدہ ہے آپ سن لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور اپنی بیٹی کا بھی نکاح کیا ہے۔ اسی طرح سے ماہ سفر کے 13 دنوں کو مسلمان بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ ماہ سفر کے پہلے 13 دنوں کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سرہانے ابالے ہوئے چنے رکھ کر کے سوتے ہیں، بہت سارے لوگ انڈے بھی رکھ کر کے سوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے اس کو صدقہ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ساری بلا جو ہے اس کو چلی جائے گی۔ یہاں ہوتا ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ماہ سفر کے مہینے میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ساس ہوتی ہے اپنی نئی نویلی بہو کو نہیں دیکھتی ہے۔ کیا پرانی بہو کو نہیں دیکھنا؟ کیا پرانی بہو گھر میں ہے تو کیا ساس مر جانا نہیں، سوسائڈ کر لینا سفر کے مہینے میں؟ کیسی بات ہے؟ اب بہو بہو ہے، چاہے وہ نئی ہو یا پھر پرانی ہو، لیکن یہ ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے پورے جو ایام منحوس ہے، لیکن جو آخری 4 شنبہ ہے یہ بابرکت ہے، اور آخری 4 شنبہ کو لوگ جو ہریالی کھدلنے بھی جاتے ہیں، گھاس کھدلنے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بیوقوف ہے، آج کا مسلمان جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ جانور تو کم سے کم اچھا سمجھتا، بھلائی سمجھتا، لیکن مسلمان جو ہے نہیں سمجھ رہا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ بات جو ہے بہت ہی زیادہ ہے کہ محرم اور سفر کے مہینے میں جو نئی نویلی عرس ہے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا، اسے میکے بھیج دینا، نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ لیجیے کیسی باتیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ بدعقیدگی ہے کہ مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ ناخن آپ کبھی بھی کاٹ سکتے، لیکن مغرب کے بعد نہیں کاٹنا، یہ بیوقوفی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ناخن کاٹ کر کے پھینکنے سے نحوست آتی ہے، کچھ نہ کچھ وبا آ جائے گی، انسان کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔
بچے کا پیخانہ گھر میں رکھتے وہ نظر نہیں آتا، گندگی پھینکنی چاہیے وہ نہیں، گھر میں ہی رکھے رہتے، ناخن پھینکنے سے بولتے کہ نحوست آ جائے گی، کتنی کم عقلی ہے۔ اسی طرح سے بولتے کہ گھر کے اندر مکڑی کا جالا اگر ہے تو بربادی کی علامت ہے، صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صافی آدھا ایمان ہے۔ سب سے زیادہ غلیظ مسلمانوں کا محلہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ کچرا آپ کو مسلمانوں کے محلے میں ملے گا، مسلمانوں کے گھر کے سامنے ملے گا، سارا کچرا صاف کر کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ کر کے آئیے آپ غیروں کو کتنے صاف ستھرے گھر رکھتے ہیں اور گلی کوچوں کو رکھتے ہیں۔ جو چیز ہم کرنی چاہیے تھی وہ غیروں نے اپنا لیا ہے، جو غیر کرنی چاہیے آج مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا ہے، تو کیا کہیں گے ہم۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں مہمان آیا تو مہمان کے جانے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا، نہیں تو ساری برکت چلی جائے گی۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو کیا ہے ہماری مسجد کے اندر جمعہ کو آتے ہیں، یہ میں تمام مسلمانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، آپ سیکھیے، سبق لے کر کے جائیے، ان ساری چیزوں سے خود بھی بچیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائیے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ ہے کہ گھر میں شام کے وقت میں جھاڑو نہیں لگانا۔ اب جھاڑو کبھی بھی لگا سکتے ہیں، یہ شام میں نہیں لگانا، نہیں تو انسان منحوس ہو جائے گا، گھر کے اندر برکت چلی جائے گی، یہ جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹوٹا ہوا کنگھا، ٹوٹی کنگھی اگر کرے گا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یہ لیجیے۔ اور دوسری کی کنگھی بھی نہیں کرنا کہتے، دوسری کی کنگھی اگر مانگ کے کرے تو دونوں میں لڑائی ہوگی، کتنی بڑی بدعقیدگی ہے، دیکھ لیجیے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھنے سے بھی نحوست ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھنی چاہیے، نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ بھی خرابی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس انسان کی کالی زبان ہو اس کی بات لگ جاتی ہے، کالی زبان جس کی ہے اس کی بات لگ جاتی ہے، کیا تو بات ہے، زبان تو اللہ نے بنایا، پھر کالی زبان والے کی بات کیسے لگ جائے گی۔ اسی طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے سامنے میں، گھر کے دہلیز پر اگر آئینہ لٹکایا جائے تو بری نظر سے انسان بچ سکتا ہے۔ پورے بازار کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہم نے یہ سنا تھا، دیکھا تھا کہ یہ کام غیر قوم کیا کرتے تھے، اب جو ہے مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ کالونیوں کے اندر چلے جائیں گے، مسلمانوں کے گھروں پر وہ جو چہرہ ہوتا ہے کالا والا چہرہ وہ لٹکا ہوا ہے۔ پرسوں میں ایک فنکشن ہال میں گیا تو دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ ایک مسلمان کا گھر بن رہا ہے اور جو ہے اس کے اوپر وہ پتلا لگایا ہوا بری نظر سے بچنے کے لیے۔ بولتے نہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا، وہ والی تصویر تھی۔ کیسی بدعقیدگی دیکھیے۔ تو گھر کے سامنے یا دہلیز پر اگر آئینہ لٹکایا جائے تو بری نظر جو ہے ٹل جاتی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، رات میں آئینہ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دہلیز کے سامنے نہیں سونا چاہیے، دہلیز کے سامنے اگر سوئیں گے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یہ بدعقیدگی ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ چپل کو الٹا نہیں رکھنا چاہیے، اگر الٹا رکھیں گے تو چپل جو الٹا رکھنا یہ شیطان کی سواری ہے، شیطان اس پر سوار کرتا، یہ لیجئے، بالکل ہی جھوٹی بات ہے۔ سب سے آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو جے نماز کو تھوڑا موڑ دیتے اور کیا بولتے بھائی تھوڑا جے نماز کو مصلی کو موڑ کر کے اٹھنا چاہیے، نہیں تو شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا، یہ لیجئے۔ یہ شیطان ابلیس مردود ایک سجدہ نہیں کیا، جو شخص ایک سجدہ نہیں کیا نماز کیسے پڑھتا؟ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے، کہاں سے آ گئی ہے پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اب یہ سلسلہ باقی ہے، میں جو ہے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 70-80 لکھ کر کے لایا ہوں، تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس بارے میں۔ تو آپ لوگ اگلے خطبہ جمعہ کو کسی بھی حال میں مس نہ کریں، اس لیے کہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہم بدشگونی سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ سے زیادہ اہم ہونے والا اگلا خطبہ جمعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدشگونی سے، بدفعلی سے، بدعقیدگی سے اور توہمات سے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس طرح کی خرافات سے محفوظ رکھے۔